اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ الانعام کی آیات اور ان کی مختصر سی تشریح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے 31 سے 41 کا جو خلاصہ ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے آنے والی بات جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، اور اس کی وجہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی محبوب ہو گئی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے محبوب ہونے کی وجہ سے ان کو آخرت کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ اگر آپ کے پاس آخرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر یہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے صرف برتنے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں ایک رسول کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے، تو بیسیکلی آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے، کیونکہ آپ کو تو یہ صادق اور امین مانتے ہی تھے، یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کے نبی ہونے کو، رسول ہونے کو۔ تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام انذار ہے، تبذیر ہے، آپ انہیں سمجھائیں، بتائیں، لیکن جس کو ماننا ہے وہ جس نے ماننا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مخلوق، جو اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوق ہے، اس پر غور و فکر کی دعوت دی اور کہا کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جیسے سب کچھ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے ویسے ایک دن میں نے بھی ختم ہو جانا، میں فضول نہیں آیا دنیا میں۔ اب آگے آیت نمبر 42 سے بات شروع کرتے ہیں۔ اب یہ آگے جو آیات آ رہی ہیں 42 اینڈ آن ورڈ، یہاں پر ہر انسان کے لیے اور خاص طور پر مسلمان کے لیے اپنے اندر جھانکنے کی ایک دعوت ہے۔ ہم ان آیات پہ غور کریں کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے وہ ہم سے کس قدر کنیکٹ کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور بہت ہی سوچنے اور فکر کرنے والی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 42 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ سے قبل۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی امتوں پر ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک اہم قانون بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی امتیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ان میں رسول بھیجتے تھے۔ وہ رسول آتے تھے اور ان امتوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، تم لوگ اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہو، اپنے جو تمہاری جو غفلت ہے اس سے جاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ مان جاتے تھے وہ نبی کے ساتھ ہو جاتے تھے، لیکن عموماً اکثریت جو ہے وہ نہیں مانتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے تھے۔ کبھی قحط سالی کا عذاب آ جاتا تھا، کبھی کوئی وبا آ جاتی تھی۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ قوم نہیں سنبھلتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسی دراز کرنے سے مراد ہے کہ ان کو اجازت دے دیتے تھے یا ان پر یہ آسان کر دیتے کہ وہ اپنی من مانی کریں، اب جو دل میں آتا ہے نا، اسے ہم لوگ پنجابی کہتے ہیں موجہ مارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا تمہارے پاس یہی وقت ہے، تم سمجھ تو رہے نہیں ہو، تمہارے سامنے نشانیاں بھی آ گئیں، تمہارے سامنے نبی بھی آ گیا تو اس نے تمہیں بتا بھی دیا۔ اور کئی بار یہ ہوتا تھا، ہم نے سب کو بتایا کہ جب وہ نبی سے کوئی بڑے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے تو نبی انہیں بتاتا تھا کہ دیکھو یہ معجزہ ہونے کے بعد پھر جو تمہارے پاس مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال پھر ہوتا یہ تھا کہ جب وہ بات نہیں مانتے تھے، معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عذاب آتا تھا اور وہ قوم ختم ہو جاتی تھی۔ صرف انہیں بچا لیا جاتا تھا جو نبی کے ماننے والے ہوتے تھے، جو ایمان والے ہوتے تھے، اور پھر دوبارہ وہاں سے ایک نئی نسل شروع ہوتی تھی۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر قوم ادھر ادھر ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھٹک جاتے تھے، پھر نیا رسول آتا تھا، یا پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ رسول پیدا کرتے تھے اور پھر دوبارہ وہ سارا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب سختی آتی ہے تو انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو میرے پہ سختی آئی ہے یہ مجھے جگانے کے لیے ہے، یہ میرے اپنے کوئی ایسے اعمال ہے جن کی وجہ سے آئی ہے، کہیں میں کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے غیب سے اشارے عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کئی بار دیکھیں، آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا، کئی بار یعنی جب آپ بڑی نیک نیتی سے اور بڑے خلوص سے آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا کام بن نہیں رہا ہوتا، آپ کوشش بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بن نہیں رہا ہوتا، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ آپ قرآن کھولتے ہیں اور سامنے ایسا لگتا ہے گویا سبحان اللہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری تھی،
یا کبھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ انسان کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے آپ کا دماغ ایک دم کھل جاتا ہے کہ واقعی یہ بات تو میں نے ایسے سوچی نہیں تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اشارے ہوتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد ہوتی ہے. جس طرح یہ مدد ہوتی ہے اس طرح دوسرا والا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے, کسی مشکل کا شکار ہو جائے, تو انسان اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچے کہ کہیں کوئی میں ایسا معاملہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے وارن کر رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا ذرا تھوڑے سنبھل جاؤ. اور ایک دوسری چیز اور بھی ہمارے لیے بڑی ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے. ہم اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کریں گے کہ گنہگار بندہ اور اس پہ عذاب ہے, نہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہا ہے. لیکن جب ہم پہ بات آئے گی تو پھر ہم یہی سوچیں گے کہ یہ ہماری کوئی غلطی ہے, کوئی کوتاہی ہے, کوئی ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا کام ہے, کوئی ہمارا کرتوت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشکل ہم پہ آئی ہے, یعنی ہم نے خود اس مشکل کو دعوت دی ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سختی ان پر آتی ہے تو وہ گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا دل سخت ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جو فزیکل دل ہے اللہ عالم اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو, یا ہمارا جو ایک روحانی قلب ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو, لیکن دل سخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ گندی ہو جاتی ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا, آپ کے مشاہدے میں آتے ہوں گے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں, آیات پڑھیں, انہیں حکایات بیان کریں, بڑوں کی باتیں بیان کریں, تو میں نہیں مانتا, مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. مولوی صاحب اپنے لیے رکھو, یا آپ کہیں گے وہ جاؤ اپنا کام کرو, تم ہمیں بڑے سمجھانے والے ہو. جب انسان کی فطرت گندی ہو جائے تو انسان کے سامنے کتنی بھی اچھی باتیں کر لی جائیں انسان ان کو نہیں مانتا. اور پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے مزین کر دیا, یہ سختی جو آئی تو ان کے دل سخت ہو چکے تھے, شیطان نے مزین کر دیا. اب یہ سختی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان پر آتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں غیب سے. اس کے بعد جو رسول آتے ہیں وہ انہیں تنبیہ کرتے ہیں, ان کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرو, کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے, فلما نسوا ما ذکروا بہ, پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی نیکی کو نہیں مانتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نیکی یا آپ سے جو نصیحت ہے اس کو بھلا دیتا ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے نیک کام ہوتے ہیں کہ جب انسان وہ نیک کام کرنے چھوڑ جاتا ہے تو انسان آنے والے وقت میں ان نیک کاموں کو کرنے کا بھی یعنی کہ ارادہ بھی چھوڑ دیتا ہے, یعنی انہیں بھول ہی جاتا ہے کہ میں یہ بھی کیا کرتا تھا, میں یہ نیک کام بھی کرتا تھا. اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے نا وہ قرآن ہے. آپ نے جو قرآن یاد کیا ہوا ہے نا, آپ اسے دہرانا چھوڑنا بھول جائیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے جو بچپن میں یاد کیا جو بڑا پکے سے یاد ہو گیا, اگر آپ اسے دہرانا چھوڑ دیں اس میں بھی جو ہے نا وہ غلطیاں نکلنے شروع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری تھی, جو ان کو انبیاء ہدایات دیتے تھے, نصیحتیں کرتے تھے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے. کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں نعمتیں ہیں تمہیں دیے ہیں اب اس سے فائدہ اٹھا لو. حتیٰ, یہاں تک کہ اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی, عیش و آرام میں مگن ہو گئے. اخذتهم بغتہ, تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون, پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا, رسول بھیجا, رسول نے سمجھایا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دن کے لیے مہلت دی, جو ان کے پاس مہلت تھی. اب وہ جب اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی نا, تو اب جو ان کے پاس نصیحت تھی, جو ان کے پاس وحی تھی, جو ان کے پاس رسول تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بھلانی شروع کر دی, یا انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ ان کے دل سے وہ ساری اچھی باتیں جو تھی وہ بھولنی شروع ہو گئی. اور آن ٹاپ آف دیٹ, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہیں مزید نعمتیں دے دی. ان نعمتوں پر وہ اترانے لگے, انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو چھوٹا سمجھنے لگے, ان کو بالکل اپنے سے کم تر خیال کرنے لگے, کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا, اچانک ان پر عذاب آیا, اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. کیونکہ اب وہ جب ان پر عذاب آیا نا, تو جو چیزیں انہوں نے چھوٹی سمجھی تھی, گھٹیا سمجھی تھی, جن لوگوں کو انہوں نے اپنے سے کم تر سمجھا تھا, اب وہ سب ان پر کھل گیا ایک دم. جب انسان کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے, لیکن رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن نہیں مانتا. جب وہ غلط کام کرتا پھر جب ایک دن پھنس جاتا ہے نا, پکڑا جاتا ہے, تو پھر انسان کو ساری باتیں یاد آتی ہیں جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. بلکہ ہم اس کی مثال نا ایک بیماری سے لے لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی نہیں کھاؤ, تمہیں ہارٹ کا ایشو ہو جائے گا, تمہیں ڈائبٹیز کا ایشو ہو جائے گا, تمہیں فلانا ایشو ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, کھائی پیے بغیر گزارا نہیں ہے. اور پھر جب وہ ہوتا ہے نا, تو پھر انسان نے وہ جتنی بد پرہیزیاں کی ہوتی ہیں نا, پھر وہ ساری فلیگس کی طرح ہونی شروع ہو جاتی ہیں. میں اس وقت یہ بھی کھاتا تھا, میں اس وقت یہ بھی نہیں کیا تھا, میں ایکسرسائز بھی نہیں کرتا تھا, میں فلانا بھی نہیں کرتا تھا.
تو یہاں پر بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اچانک آتا ہے ان پر عذاب تو وہ بالکل مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں. اور پھر اس عذاب کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کی روش اختیار کی، جس نے کفر اور شرک کی روش اختیار کی. پھر وہ عذاب ایسا سخت آتا ہے کہ وہ قوم صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتی ہے. قرآن میں بہت ساری ایسی اقوام کا ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ قوم بھی ہوتی. بہت سارے انبیاء کا نام بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے قرآن میں جو عرب کے پاس رہتی تھی، جن کو وہ جانتے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے قومیں بھی وہاں پر تھیں جن کو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتایا کہ یہ بھی ہوتی تھی تمہارے پاس. تو اگر انسان نیکی کی روش اختیار نہ کرے، اپنے کفر اور شرک پر اڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جڑ کاٹ دے گی اس قوم کی، پھر اس کا کچھ نہیں بچتا. اور جو انسان اس دنیا میں برائی پھیلاتا ہے، برا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی جڑ کاٹ دیتا ہے، اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، اس کی آل اولاد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکلا. ایک بندہ تھا، اس نے بہت بڑا اسکیم کیا، کوئی بہت بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا فراڈ کیا، اس میں اسٹاکس میں کہ کوئی بینکنگ سیکٹر میں کچھ تھا. اور ایسا موقع آیا اس کے اوپر کہ اس کی زندگی میں اس کی اولاد نے اس کے سامنے خودکشی کی، اسے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. یعنی جب انہوں نے خودکشی کی تو یہ نوٹ چھوڑا کہ تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب سوچیں انسان اتنی دولت کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے، یہ پھر جڑ کٹنا جو ہے نا، یہ انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے اس سے تو اچھا تھا کہ میں بھوکا مر جاتا، یعنی کہ میرے پاس جو ہے نا چھوٹی روٹی موٹی چھوٹی جو کھانے کی تھی وہی اچھی رہ جاتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اللہ کی طرف پلٹو، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. یہاں پر ایک چیز اور کی طرف ہم اشارہ کریں گے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات خیرات بڑا کچھ کرتے ہیں کہ اللہ مصیبت ٹل جائے، ٹلتی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسے معاملات سے گزرتا ہے کہ انسان آپ یہ سمجھے کہ بس وہ اپنے ایمان سے نا کفر میں داخل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وہ مصیبت ٹلتی نہیں. تو ہم نا یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ بڑا مشکل پوائنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. انسان جس کو ظلم سمجھ رہا ہوتا ہے، انسان کے حق میں وہی چیز لانگ ٹرم میں بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو محفوظ رکھے. ہم دیکھتے ہیں خدا نخواستہ اگر کسی کی زندگی میں اس کی اولاد اللہ تعالیٰ واپس لے لے اس سے، تو یہ جو ہے نا ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش نہیں ہو سکتی. یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایک انسان کی زندگی میں اولاد سے بڑی آزمائش نہیں آ سکتی. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ اولاد زندہ رہتی تو وہ کچھ ایسے کام کر سکتی تھی کہ شاید ہم اپنی زندگی میں جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان اولاد کو بددعائیں دیتے. کیا مشکل معاملہ تھا. یہ ایک اس انسان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مشکل آئی یہ مناسب تھی، یا وہ اس کی اولاد اس کی زندگی میں ایسے کام کرتی کہ وہ روز گھٹ گھٹ کے مرتا، روز اولادوں کو بد دعائیں دیتا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جھولیاں اٹھا اٹھا کے اپنی اولادوں کو بد دعائیں دیتے تھے. اب نہیں ہے جھولیاں اٹھا. آپ سوچیں ایک انسان جھولی اٹھا کے ماں اگر اپنی اولاد کو بد دعائیں دے. آپ لوگوں نے تو اب تو ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، پہلے تو ویڈیوز بھی نہیں ہوتی تھیں، جہاں پہ جو ہے وہ بیٹی اپنی ماں کو مار رہی ہے جوتوں سے تھپڑوں سے، بیٹا مارا ہے اپنی ماں کو لاتے ہیں اور غصے، اور ماں اس کے بعد بھی کہہ رہی نہیں میرا پتر ہے کوئی گل نہیں پولیس میں نہ بلانے. یعنی اب موجود ایسی ویڈیوز موجود ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں ایسا لگتا ہے، نعوذ باللہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ. ایسا نہیں بولنا چاہیے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے فیوچر میں کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہا ہے انشاءاللہ ہمارے لیے وہی بہتر ہے، گو کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا. بل یہاں سے ایک اور پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی. تو یہاں پہ ایک اور بڑا موٹا سا اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہتات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے. بہت ضروری ہے بات سمجھنی ہمارے لیے. دیکھیں آج جو ایک عام انسان رہتا ہے نا، ہم یہیں کی بات کر لیتے ہیں امریکہ کی، جو سب سے کم کمانے والا ہوتا ہے نا، سب سے کم، یعنی کہ جس نے صرف اپنے بل ول پے کر کے جو ہے نا کھا پی کے اپنا بالکل پورا کرنا ہوتا ہے، بریک ایون کرنا ہوتا ہے، اس انسان کے پاس بھی آج وہ نعمتیں موجود ہیں جو آج سے 100 سال پہلے کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی.
تو آپ سوچیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پانی بھی پینا بہت بڑی نعمت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کپڑے وغیرہ اور یہ جو آپ کے پاس یہ اے سی کارپیٹ فلانے مانی یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو کیا ہم لوگ ناؤز باللہ یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہم سے کمتر تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہونا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دیا ہوا ہے جو آپ کو چاہیے ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پرووائڈ کیا ہوا ہے جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی سکون سے چل رہی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے. جتنا انسان عاجزی اختیار کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا, اور جتنا انسان اترائے گا اس کے بعد جو وقت آئے گا وہ اتنا ہی مشکل اور پرابلمٹک ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد, قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے, ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے, وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے, من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ, تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں دوبارہ یہ ساری صلاحیت دلا دے گا. آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے, کانوں سے انسان سنتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان دو چیزوں سے انسان جو آبزرو کرتا ہے اس سے انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ اگر مہر کر دے گا, وختم علی قلوبکم, تو اس کا مطلب کہ یہ جو بھی ہم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں سے ڈیلنگز کرتے ہیں نا, یہ تمام چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں. کانوں سے سننا, آنکھوں سے دیکھنا, ایک تو لٹرل ہے نا, فزیکل ہے, ایک روحانی ہے, بصیرت اور سماعت جسے کہا جاتا ہے. اگر یہ انسان سے سلب ہو جائے نا تو پھر اس انسان میں اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انظر کیف نصرف الآیات, دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون, پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے نا یہ گھٹیا لوگوں پہ اثر نہیں کرتی. یہ بات میں لکھی ہوئی ہے, پکی ٹھکی ہے. اگر ایک انسان کا رویہ گھٹیا ہے, سوچ گھٹیا ہے, اس کی جو اپنی زندگی جس طرح وہ گزارنا چاہتا ہے گھٹیا ہے. اچھا گھٹیا سے مراد کیا ہوگی, یہاں سے میں ایک اور چیز, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ٹھگیاں اور فراڈیاں بنایا ہوتا ہے. اس کو بھی جو ہے نا چونا لگانا ہے, اس کو بھی ٹوپی پہنانی ہے, اس کو بھی جو ہے نا معاملات کرنا ہے. اور اگر آپ ایسے لوگ دیکھیں گے نا آپ کو مل جائیں گے اپنے ارد گرد ہی, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کسی کزن میں, آپ کے کسی چاچے مامے میں, آپ کے یہی مل جائیں گے آپ کو, کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے ٹھگیاں فراڈیاں لگانا. اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کس طرح ہم اپنی آیات ان کے سامنے مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں, آپ یہ پورے کا پورا قرآن مختلف پہلوؤں سے ان پر پیش کر دیں پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون, پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ جو آیات ہیں نا یہ ایسی ہیں گویا انسان ان آیات کے تناظر میں اپنا بھی جائزہ لے اور اپنے ارد گرد ماحول کا بھی جائزہ لے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتہ, دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک, او جہرتن یا علی الاعلان, اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری صحت لے لے, تمہارے چلنے پھرنے کی صلاحیت لے لے, سوچنے کی صلاحیت لے لے, تمہارے پاس جو دوسری نعمت ہے تم سے لے لے. اور یہ نعمت لینا جو نا اچانک سے کیا مراد ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ آتا ہے اور لوگوں کی لاکھوں ڈالر کی پراپرٹی برباد ہو جاتی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا پچھلے دنوں وہ جو کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی, لوگوں کے ملینز اینڈ ملینز ڈالرز کے گھر گئے, اور وہ یہاں پر مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ ان گھروں کی جو ہے نا وہ انشورنس بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ انشورنس کمپنی کرتی نہیں انشورنس. بیٹھے بیٹھے قدرتی آفات, کہیں پر کوئی مسئلہ ہوا, آگ لگی, پورے کے پورے محلے جل گئے اور کوئی قصوروار نہیں ہے. قدرتی آفات کہا جاتا ہے, کوئی قصوروار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے اگر آ جائے عذاب تم پہ اچانک یا علی الاعلان, هل يهلك الا القوم الظالمون, تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت ظالموں کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ کی مشکل ہے, ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین پر اپنی بساط کے مطابق جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب آگے انبیاء اور رسل کی بعثت کا وہی مقصد بیان ہو رہا ہے جسے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. خوشخبری نیک لوگوں کے لیے اور خبردار ان لوگوں کو کرتے تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ,
تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن کا نا یہ اسلوب ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن جب بھی ایمان کی بات کرتا ہے تو قرآن ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ نا ہمارے لیے یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا عمل صالح، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک شخص نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے، چیریٹی، فلانا ڈھمانا، ہمارے جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں، اگر یہ ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں کر رہے تو وہ نیک نہیں، وہ نیک اعمال نہیں۔ ہمیں چاہے کتنے بھی نیک لگیں، وہ نیک اعمال نہیں۔ اگر میری نمازیں مجھے لوگوں کے ساتھ ٹھگیاں فراڈیاں کرنے سے نہیں روک رہی، اگر میری نمازیں مجھے بے شرمی اور بے حیائی سے نہیں روک رہے، اگر میرے روزے مجھے حرام کمانے سے نہیں روک رہے، اگر میری زکوٰۃ مجھے دوسروں کا حق مارنے سے نہیں روک رہی، اگر میرے عمرے یا حج مجھے دین پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں کر رہے، تو یہ نیک اعمال نہیں۔ بڑا موٹا سا اصول ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل حق کے لیے بشارت ہے، اہل باطل کے لیے خبرداری۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکذیب کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا، تکبر کیا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کے نافرمان کی بات۔ یہاں پر ایک چیز ہم سمجھیں گے، دیکھیں ایک ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، غلطی کر جاتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بڑا غلط کر دیا۔ چاہے کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے، ہم سب انسان ہیں، انسان غصے میں کبھی بہت فضول بات کر دیتا ہے، انسان اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ کمزوری کی حالت میں بہت سارے ایسے اعمال کرتا ہے، لیکن جب انسان ان پر شرمندہ ہوتا ہے تو مطلب وہ فاسق نہیں ہے، نافرمانی ہو گئی۔ لیکن ایک انسان جو نافرمانی بھی کرتا ہے، اس پر ہٹ درم بھی ہے، دوسروں کو کھل کے بتاتا ہے کہ میں نے تو کیا ہے، اکھاڑ دو میرا، بگاڑ دو میرا، کیا بگاڑ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ لوگ جن پہ عذاب مسلط ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فاسق لوگ پسند نہیں۔ گنہگار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن فاسق انسان وہ ہوتا ہے جو نافرمانی بھی کرتا ہے، اس پہ اکڑتا بھی ہے، تکبر بھی کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا اور چیلنج کرتا ہے لوگوں کو، میں تو کرنے والا ہوں، جو تم نے کرنا کر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں، یعنی تم مجھ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ یہ کر دو، یہ کر دو، سونے کا پہاڑ بنا دو، یہاں سے پانی بہا دو، فلانے مانا کر دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے۔ وہ بار بار کہتے تھے نا لو پھر عذاب، لو پھر عذاب، کر دو پھر تم ہمارا کیا کرنا ہے، کیا ہمارا بگاڑ سکتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے۔ یہاں پر ہم رک کے نا ایک بات کو سمجھیں گے کہ غیب کے علم سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہمارے اس پہ بڑا بحث ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھ غیب ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے غیب ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے دکھائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی غیب کی چیزیں ہیں جو دکھائی گئی ہیں۔ تو اس حساب سے جو میرے اور آپ کے لیے غیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھول دی۔ لیکن ایک ہے کل کا کل غیب کا علم، کہ آج سے 1000 سال بعد کیا ہوگا، یا آج سے 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ جو کل کا کل غیب کا علم ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اور کسی کے پاس نہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون جو ہے نا وہ پیش کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حساب سے، جسے ہم کل کا کل کہتے ہیں، اس حساب سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تمام چیزیں ہوتی تو نعوذ باللہ جو ہے نا بڑی بے ادبی کی بات ہے، تو کیا نعوذ باللہ لوگ یہ کہنے پہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان بوجھ کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جنگوں میں لے کے جاتے تھے تاکہ وہ مریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا ہے وہ غیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا ہمارے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب نہیں ہے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی معجزات کا تم مطالبہ کرتے ہو، غیب کے حوال پوچھتے ہو، میں تو بھئی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ وحی آتی ہے، تم جو سوال کرتے ہو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، جو مجھے نہیں پتا ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں تمہیں پوچھ کے بتا دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تو بس اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج بھی جو دین کے داعی ہیں نا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے
کہ سوال پوچھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، ایسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، ویسے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں. بھئی اس کا ایک سیدھا اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کل حکمت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ ہم نہیں جانتے. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے دین رکھ دیا، حکم رکھ دیا، ہمیں حکم دیا کہ اس پہ عمل کرو. یہ ہمارا امتحان ہے. بھئی زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زکوٰۃ دو، تمہارے معاملات میں ایسی برکت آئے گی، تمہارا معاملات پورے کے پورے ہو جائیں گے. یعنی اگر 100 میں سے 2.5 روپے کم ہوئے ہیں تو جو آپ کے پاس 97 روپے بچے ہیں، 97 کہتے ہیں نا کو، جو تمہارے پاس 97 روپے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں 100 میں سے بھی زیادہ برکت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کم نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم نہیں ہوتے، لیکن دنیاوی طور پہ وہ کم ہی ہوتے ہیں. اب حکم کیا ہے؟ دو بھائی. امتحان کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے زیادہ ہوں گے، مجھے سامنے ہی نظر آتا ہے کم ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دینے ہیں، مطلب دیں. دین کے دائیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بات کی حکمت سمجھ آ جائے تو ہم بتا دیں گے بھئی یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. اگر حکمت نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم کرتے. دین کے کتنے سارے معاملات، جیسے میں نے پہلے بھی جو ہے نا اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب اس وقت حرام کی، اللہ تعالیٰ نے سود اس وقت حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے معاملات جو وہ لوگ بڑے مزے سے معاملات سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، لیکن اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی. لیکن آج ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرے بگڑ گئے. اب دیکھیں نا یہاں پہ اس کی ایک مثال خاندانی نظام نہیں ہے نا. وہ خاندانی نظام کے چکر میں، اور وہ خاندانی نظام کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا فری کر دو سب کو. عورت اپنی زندگی جیسا کرے، کمائے نہ کمائے، کھائے پیے، فلان ڈیمانڈ، کوئی ابلیگیشن نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں رہنا ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو وہ گورنمنٹ کا ہے، تم لوگ کھاؤ پیو ایش کرو مزے کرو. 50 سے 60 70 سال کے اندر اندر بیڑا غرق ہو گیا. اور اسلام نے 1400 سال پہلے سے سارے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرتا. یہ مرد کے حقوق ہیں، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہ بچوں کے حقوق ہیں. اگر تمہاری خاتون شادی کے طلاق دینے کے بعد بچے کو پیدا کرتی ہے تو بچے کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ اکبر، اتنی تفصیل. اگر میری جائیداد ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے ماں باپ کو کیا ملے گا، بیوی بچوں کو کیا ملے گا، دادا دادی کو کیا اللہ اکبر. اتنا ہمارا دین جو ہے نا، اتنا ہمارا دین 1400 سال سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کرو کرو ایسے ایسے ایسے. اس وقت جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بہت ساری چیزیں، اس وقت حکمت نہیں سمجھ آئی ہوگی. آج ہم وہ حکمت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی حکمت ہے اس چیز میں. اور اس طرح آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں جن کی حکمت واضح ہوگی جو ابھی ہمارے پاس نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اتباع کرو اس شے کی جو رسول کی طرف وحی کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، هل يستوي الاعمى والبصير، تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے چیزیں بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، تم اپنی عقل سے کیوں نہیں کام کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بات پھر وہی ہے، جس کی نظروں سے آخرت غائب ہو گئی اس کی نظروں سے سب غائب ہو گئی. اس کے لیے دین کوئی معنی نہیں رکھے گا. اس کے لیے نا دین جو ہے نا وہ محض آپ سمجھے کہ ایک اپنے اختیارات استعمال کرنے اور دوسروں پہ ظلم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم اور ایک جاہل یہ کبھی بھی برابر نہیں. عالم اور جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جس نے سیکھا ہوا ہے ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات میں بھی، جو اکاؤنٹ جانتا ہے، جو ڈاکٹری جانتا ہے، اپنی جو اس کی فیلڈ ہے اس کا جو ماہر ہے، آپ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص تو اس کے جیسا نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنی بات کو یہیں تک ہی رکھیں گے، آیت نمبر 50 تک. تو ہم نے جو بھی اس میں پڑھا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر.